کیا شیطان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے یا جنت کا خواہش نہیں ہے؟ اتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اتنا گناہ کر رہا ہے۔ اگر اسے جنت کا خواہش نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اتنے ہزاروں سال اس نے عبادت کیوں کیا؟ ساتواں آسمان زمین میں ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ آج خاص اسی خاص وشے کے اوپر بات کرنے والا ہوں، تو زیادہ نہ دیری کرتے ہوئے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوست، میرے بھائی بہنیں، دوست جو بھی دیکھتے ہیں، یہ خیال آپ لوگوں کا دماغ میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ 99% لوگوں کی دل و دماغ میں یہ خیال کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں ابھی یہ بتانے کی بات جو خیال آپ لوگوں کی دماغ میں آئے گا، اور یہ دل و دماغ میں خیال، یہ سوال پیدا ہوں گے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا۔ دعا کرے اور ایک مہربانی کرے، آپ لوگ ویڈیو کو ذرا شیئر کرے، اور جو بھائی میرا پہلی بار دیکھتے ویڈیو چینل میں آتے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ میں ایسی باتیں لاؤں گا جو آپ لوگ کو ضرور فائدہ پہنچے گا، اور جو باتیں آپ لوگ کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج جس وشے پہ بات کرنے والا ہوں، یہ بات بھی آپ لوگ آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، 99% نہیں سنے ہوں گے، اتنا یقین ہے مجھے۔ شیطان جو ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس کے واقعہ سنے آپ لوگوں نے۔ اس نے ساتوں آسمان زمین میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی اللہ اللہ کرنے والا شیطان۔ اس کو اللہ نے کبھی اس کے اوپر لعنت بھیجی جب جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی رب کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا، تو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے رب سے کہا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا، بدبودار مٹی کی بنی ہوئی، تو اور میں آگ کا بنا ہوا، بنا دھوئیں والا آگ، تو میں اس سے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ غرور، یہ تکبر، اس کی اتنی عبادت پہ سب پہ پانی پھیر دیا۔ تو میں یہ آپ لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میرا سوال یہ ہے، اور اس کا جو جواب رہے گا وہ میں یوٹیوب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، وہ دعا اس میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیے۔ میں یہی سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کو اگر اللہ کی خوف نہیں تھا، جنت کا خواہش نہیں ہے، تو اتنی سال اس نے عبادت کیوں کیا؟ اتنا عبادت کیوں کیا اس نے؟ قبیلہ جنت میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں ہے، جنت میں سے تھا، قبیلہ جنت میں سے تھا وہ۔ اس کی عبادت کی بنا پر فرشتوں نے رب سے درخواست کی، بنتی کیا، پروردگار اتنی بزرگ ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی، اسے کرتے کرتے اس کو زمین سے آسمان کی طرف ایک ایک کر کے اس کی عبادت کی بنا پر اس کو اوپر لے کے جایا گیا، ساتویں آسمان تک پہنچا، صرف عبادت کی بنا پر۔ اتنی عبادت کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی بنا پر اللہ نے اس پر لعنت برسی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی بن گیا۔ تو اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، جو بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، جنت کی خواہش تھی۔ سورہ حجرات میں رب فرماتے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب فرماتے، ہم نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔
جن اور انسان کو. انسان دنیا میں آ کے جو کچھ بھی اپنی منمانی کر رہا ہے، لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت، بچ کے نہیں آ سکتے. مرنے کے بعد پھر رب کی طرف. ایک جگہ میں رب فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد ہی رب کا یہ تھا، جن اور انسان کو یہ رب کی عبادت کرے، اور جب اس دنیا سے کوش کرے، اس دنیا سے واپس ہو، تو وہ نیک عمل کے ساتھ کون کیسی عمل کر کے کتنی عمل کر کے وہ پلٹتا ہے. اس کے لیے اللہ نے دنیا عمل کی طرف حساب سے کون بہتر عمل کر سکے، آزمائش کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا. اس کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. رب فرماتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جب رب نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو شیطان نے غلطی کی تھی، آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. رب کا ارشاد ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ تکبر میں آیا اور کافر ہو گیا. تو اب ہر انسان دنیا میں ارب و خرب و انسان ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، لعنت بھیجتے رہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ رب کی بزرگی. جب آدمی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کچھ برے خیالات ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے تو یہی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استغفر اللہ ان اللہ، پناہ چاہتا ہے شیطان سے. تو یہ اتنا عبادت کرنے والا، اتنا اللہ کی بندگی کرنے والا، اس کو تو جنت کی خواہش ہے، اور اللہ نے جن انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا. تو اسے جب اللہ کی بزرگیت کو جانتا ہے، اللہ کی قہاریت کو جانتا ہے، اللہ کی جبریت کو جانتا ہے، وہ تو دنیا میں اتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں سے اتنی گناہ کرا رہا ہے، قتل زنا، جو لوگوں سے نہ جانے کتنا گناہ کرا رہا ہے، شراب نوشی، نہ جانے کتنی گناہ، جوا. تو اسے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو اتنا گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اتنا گناہ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ 1000 2000 4000 6000 مفتی مل کے بھی اس کی برابر نہیں کر سکتے. بہت زیادہ علم رکھتا ہے، بہت زیادہ. اتنا علم رکھنے والا گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی عالم سے منہ سے سنا، کسی بیان میں سنا آپ لوگوں نے شیطان اتنا گناہ کر رہا ہے کہ کیا اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ پھر اتنا گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اور اتنی لمبی زندگی رب نے کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. آدم علیہ السلام سے، جب آدم علیہ السلام کو رب نے تخلیق نہیں کیا تھا، نہیں بنایا تھا، اس سے 4000 سال پہلے امام حفیظ ابن کثیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حفیظ ابن کثیر میں اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، جب آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، اس سے 4000 سال پہلے پورا روئے زمین میں جنات آباد تھے. یہ اس وقت کا جنات ہے. پھر یہ لوگ نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، تو رب نے عذاب نازل کیا ان لوگوں کے اوپر، اور سب کو مطلب فرشتوں کو بھیج کر سب کو ختم کرایا. جو کہیں بچ گئے تھے، جو تھوڑا نیک تھے، بچ گئے تھے، تو ان کو اللہ نے حکم سے فرشتوں نے چھوڑا، باقی سب قتل کیا. جو
गलत कर रहे थे सब। तो ये उन्हीं में से था। इतनी लंबी ज़िंदगी। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से 6000 कुछ साल बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में विलादत हुई, हुजूर तशरीफ़ लाए। इतनी लंबी ज़िंदगी है, अभी से लेकर क़यामत तक भी रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। रब ने इतनी लंबी ज़िंदगी उसे दी। तो इतनी गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह किए जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसको अल्लाह का डर है तो गुनाहों से तो बाज रहना चाहिए, लोगों से गलत काम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह क्या जानते हैं आप लोग? इसकी वजह ये है, अल्लाह की तरफ से इसको ऐसा एक बुजुर्गी, फरिश्तों की जमात में था, फरिश्तों की उस्ताद था, फरिश्तों को तालीम दिया करता था। ऐसे एक बुज़ुर्ग, ऐसी एक अज़मत वाली कलाम, ऐसी एक दुआ वो जानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुएं तूर पर रब से कलाम करने के लिए पहुँचे, मकाम मुनाजात पर, जहाँ पे खड़े होकर रब से कलाम करते थे, जब कुएं तूर पर पहुँचे तो शैतान को देखा। शैतान आके कहने लगा, या नबी अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम से, या नबी अल्लाह, मैं अहले जन्नत में से हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ये जिन्नात और दावा कर रहा है अहले जन्नत में से, ये कैसा हो सकता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम मकाम मुनाजात पर जब पहुँचे तो रब से लो लगाया, पूछा, परवरदिगारा खालिक, ये इब्लिस क्या कह रहा था? खूब वाकिफ़ हो, जानते हो, जानता है खालिक कि क्या कह रहा था? रब की तरफ से निदा आई, हाँ मूसा वो सही कह रहा था। वो ऐसा एक बुज़ुर्ग दुआ जानता है, ये दुआ पढ़ के, इसकी वसीला लेकर अगर मेरी तमाम मखलूक गौर करे, मेरी तमाम मखलूक अगर मग़फ़िरत की दुआ करे, इस दुआ की वसीला से, ये दुआ पढ़ कर, इस दुआ की वसीला लेकर तमाम मखलूक अगर मग़फ़िरत की दुआ करे, मैं सबको माफ़ कर दूँगा। कि मूसा इसी दुआ की बिना पर ये सब हरकतें कर रहा है जो कर रहा है, क्योंकि उसको यकीन है ये मरने से पहले ये दुआ पढ़ के रब से मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा और रब उसको माफ़ कर देंगे। इतनी अजीम दुआ है। तो इंशाअल्लाह ये दुआ मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा। अगर जो आप लोग को ये दुआ सुनना है, जो भाई लोग चाहते हैं, जिनको सुनना है, ये दुआ जानना चाहते, तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग ना कमेंट भी करते नहीं है, शेयर भी नहीं करते। मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो वो दुआ मैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब में वो चैनल मेरे लिए मेन है, उसमें कुछ काम करना है मुझे। उसकी आने वाला इनकम से, पैसों से मैं क्या करने वाला हूँ, जब करूँगा तो आप लोग देखेंगे। उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना है यूट्यूब के लिए। असल में मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसके लिए वीडियो भी टाइम पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? किताबों का मुताला नहीं करूँगा तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो वो इस दुआ की बरकत से अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, रब माफ़ कर देंगे। रब का क्या इरशाद है, तमाम मखलूक, न जाने कितनी मखलूक है, तमाम मखलूक अगर मग़फ़िरत की दुआ मांगे, इस दुआ की वसीले से मैं सबको माफ़ कर दूँगा। ये रब का इरशाद है। उस दुआ वो जानता है, इस दुआ की भरोसे पे, इस दुआ की बुजुर्गियत की वजह से वो लोगों से इतना गलत करा रहा है। लेकिन रब की इरशाद क्या हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कलाम हुआ? रब ने फरमाया, मूसा कि जिस दुआ की बरकत से ये अपने आप में बेफिक्र हो गए, सब गलत काम जो आज कर रहा है, तो जिस दुआ की बरकत से ये कर रहा है ना, इस दुआ को इसके मरने से पहले, क़यामत से पहले इसकी दिल और दिमाग से फरामोश करा दूँगा, इसको बुला दूँगा। वो दुआ उसको याद ही नहीं रहेगा। इतना गुनाह करने के बाद रब कैसा माफ़ करेगा? कभी सुना आप लोगों ने किसी मौलवी के मुँह से ये बात? वो दुआ इंशाअल्लाह मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को चाहिए रहेगा तो मैं इसमें अपलोड करूँगा फेसबुक में, नहीं तो वो दुआ मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा। ऐसी एक दुआ है, वो अभी मैं किताब में देखा, फिर से पढ़ा दोबारा, फिर वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। वो दुआ इंशाअल्लाह मैं फेसबुक में नहीं, यूट्यूब में अपलोड करूँगा। आप लोग को चाहिए रहेगा, आप लोग कमेंट करेगा तो इंशाअल्लाह मैं करूँगा, नहीं तो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, ताकि उसमें मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और चैनल मेरा थोड़ा ग्रो हो। काफ़ी टाइम से मैं वो नहीं कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ حافظ. آپ لوگ خیال رکھیں اپنا, جہاں بھی رہے, جہاں رہے خوش رہے, کہ اللہ سب کو سلامت رکھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.